السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہیں؟ اللہ کی امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر ہی ہوں گے۔ آپ تمام کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور آپ تمام سنتے ہی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اس دنیا کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کی علامتیں اللہ تبارک و تعالی جا بجا دکھاتے بھی ہیں۔ آپ یوں سن سکتے ہیں یا یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو بے حد معاف کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ جیسے ہی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اس کی فوراً پکڑ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوٹ دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور واپس آنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ اس پورے کائنات کا نظام ایک بندہ اگر اللہ کو چاہتا ہے، اس بندے کی چاہت کی وجہ سے سارے دنیا کے نظام کو یوں ہی اللہ چلاتا رہے گا۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان فرما دیا کہ ہے کوئی بندہ معافی چاہنے والا۔ حدیث پاک یوں ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ تبارک و تعالی رات کو اعلان کراتا ہے کہ ہے کوئی دن کا گنہگار جو ہم سے معافی مانگے، میں معافی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی رات کا گنہگار جو مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اعلان اس وقت تک ہوتا رہے گا جب پچھم کی طرف سے سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے کا موقع، اپنے بندے کی محبت کا اعلان روزانہ کرواتا، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس۔ ایک تو بہت بڑا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کتنا چاہتے ہیں، اس چھوٹی سی بات کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اس کا مفہوم یوں ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چل کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 2 قدم چل کر آتے ہیں۔ جب بندہ 2 قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف چل کر آتے ہیں۔ جب بندہ چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف دوڑ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنکھ بن جاتے ہیں، ان کے زبان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ پھر وہ بندہ نہیں دیکھتا بلکہ اللہ دیکھتا ہے۔ پھر وہ بندہ پکڑتا نہیں بلکہ اللہ پکڑتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سارے محبت کرو، اور دنیا میں اعلان کرا دو، گلی گلی کوچوں میں جا کے اعلان کرا دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سارے محبت کرو۔ لہذا گواہ ہے کہ بہت سارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جن کو آج بھی پوری قوم پوری محبت کے ساتھ ان کو یاد کرتے ہیں۔ جنگل کے بھیڑیے، جنگل کے خونخوار جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان کو سن کر اس نیک بندوں کو چاہنے لگتے ہیں۔ تاریخ یہ گواہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جب
جنگل کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اے جنگلی جانوروں، اللہ کا نیک بندہ اس جنگل میں پڑاؤ ڈالنے والا ہے، جاؤ تم اس جنگل کو خالی کر دو۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگل کے جتنے بھیڑیے، جتنے بھی خونخوار جانور تھے، سارے کے سارے جانور اس جنگل سے کوچ کر کے دوسرے جنگل چلے گئے، تاکہ اس میں اللہ کا چاہنے والا بندہ یہاں پر پڑاؤ ڈالے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار محبتیں ہیں، بے شمار ان گنت محبت ہے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی فیسلٹیز دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ 100 آدمی کو قتل کرنے والا جب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت پوری زندگی فحاشی میں گزارتی ہے اور اخیر میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار محبتیں ہیں۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی محبت اپنی امت کے ساتھ ظاہر فرماتے ہیں اور اپنی امت کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی علامت بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کیا، ایسے موقع پر 50 وقت کی نماز کو کم کراتے 5 وقت کی نماز فکس کی۔ یہ اللہ تعالیٰ محبت کا اعلان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ معراج میں ہم کلامی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی، وہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بھولے نہیں، بلکہ بخشش کی جہاں بات آئی تو کہا کہ ہماری امت کو بھی بخشا جائے، ہماری امت کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم تمام سے محبت کرتے ہیں، اور ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں کہ اللہ کو بھی بھلا بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی بھلا بیٹھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ان کی پوری اطاعت، پوری فرما برداری کی جائے، تن من دھن سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے مر مٹا جائے، ان کی ہر بات کو جان سے زیادہ عزیز سمجھا جائے اور ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے۔ لیکن آخر آج معاشرے اور سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ اس محبت کا پیغام ختم ہے، آپسی تعلقات میں بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے، بھائی میں نا اتفاقی، معاشرے میں نا اتفاقی، سماج میں ایک دوسرے سے کٹ آف، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے دوری اختیار کیے ہوئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اعلان کروا دیا کہ جو بندہ میرے بندے سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو بندہ میرے بندوں سے نفرت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف حدیث ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہل والحمى۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے سلسلے میں ایسا ہی جیسے کہ جسم ہے، جسم کے کسی اعضاء میں بھی اگر کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم بخار زدہ ہو جاتا ہے اور اس تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج معاشرہ کہاں چلا جا رہا ہے، بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی کی جگہ نفرت ہے، محبت کی جگہ عداوت ہے۔ اس طرح سے ہم تمام لوگ مل کر
ایک جٹ ہو کر متحد ہو کر اس پیغام کو عام کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، جنت حاصل کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اللہ کی رضا چاہنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے چہیتے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور بننا ہے، تب تو محبت کا پیغام عام کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو عام کرنا ہوگا، آپسی اتحاد و اتفاق کو مضبوط کرنا ہوگا، آپسی محبت کو بانٹنا ہوگا، خیر خواہی کو بانٹنا ہوگا، آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا، تب جا کر کے اسلام کی ترقی ہوگی، اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ آج پھر ہم آپ تمام حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پیغام کو عام کیا جائے، کہ آپسی تعلقات کو مضبوط کیا جائے، نفرت، کدورت، عداوت و دشمنی کو تھوک دیا جائے، اس کو ایک دم سے معاشرے اور سماج سے ختم کر دیا جائے، اس کی جگہ محبت اور اتحاد اتفاق کو مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا جائے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا تعلق ہو جیسے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، اگر پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے، اسی طرح اگر معاشرے اور سماج میں کسی فرد بشر کو بھی کوئی تکلیف ہو، کہیں بھی پوری دنیا میں بھی کسی مومن اور مسلمان بھائی کو ذرہ برابر بھی اگر کوئی تکلیف ہو، اس تکلیف کا احساس ہو، اور اس احساس کے نتیجے میں اس کے ہمدردی کے الفاظ اس کے لیے ہوں، اور جہاں تک آپ کر سکتے ہیں ان کی ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے قدم بڑھائیں، اس کے لیے آگے بڑھیں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اقوال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی محنت، اسی کوشش، اسی تگ و دو میں گزر گئی کہ آپسی اتحاد و اتفاق کیسے ہو۔ عرب کا ماحول آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک قوم دوسری قوم، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے میں ایسی دشمنی تھی کہ اگر کسی کا گھوڑا پہلے پانی پی لیا تو اس قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ صدہ صد لڑائیاں چلتی تھیں، اور جب کوئی بوڑھا انتقال کرتا تھا تو اس کو نصیحت کر کے جاتا تھا کہ میرا بدلہ ضرور لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوریوں کو، اس نفرت کو، اس عداوت کو، آپسی نااتفاقی کو محبت کے ذریعے سے، اتفاق کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، اچھے نمونے کے ذریعے سے دونوں قوموں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیا۔ اور آج پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا موجود ہیں، لیکن وہ نمونے نہیں ہیں، وہ اخلاق، وہ محبت کے نمونے نہیں ہیں جن محبت کے ذریعے سے اسلام کی آبیاری ہو سکتی ہے، ہماری ترقی ہو سکتی ہے، ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے اخیر میں یہ درخواست ہے، اس محبت کے پیغام کو عام کیا جائے، اس سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جائے کہ اپنے محبت کا پیغام اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمدردی کے الفاظ، اس کے ہمدردی کے دو بول۔ جب کوئی بھائی آپ سے ملنے کے لیے آئے یا کوئی رشتہ دار آپ کے ہاں آئے تو اس سے خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئے، اس کی ہمدردی کریں، ان کے ساتھ نرم اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ بات کریں، ان کی کوئی تکلیف ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہی تو اسلام سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کس طرح کے مومن ہیں اور کیا ایمان والے ہیں، کیسے ایمان والے ہیں؟ ہم اسلام کے شہدائی اور فدائی کہلاتے ہیں، اور ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے دوری اختیار کیے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں، اور ان کو جو ریسپیکٹ دینا چاہیے، جس درجے کا ہے اس جو درجہ دینا چاہیے وہ نہ دے کر کے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اس لیے محترم حضرات، آپس میں محبت کو بانٹیے، الفاظ کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے، نقل و حرکت کے ذریعے سے آپسی اتحاد و اتفاق کو خوب پھیلائیں۔
اتنا پھیلائیں کہ کسی ایمان والے بھائی کو اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو یوں کہے کہ یہی ایمان والا بھائی ہے، جنہوں نے اپنی محبت کے ذریعے سے سارے لوگوں کے دل کو جیت لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔